السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عندہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 7280۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور بالضرور تم بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے رہنا، ورنہ اللہ تعالی اپنے پاس سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے یہ کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتا رہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہے۔ اگر مسلم سماج اور معاشرے میں کوئی جماعت ایسی نہیں، کوئی گروہ ایسا نہیں، یا کچھ لوگ ایسے نہیں جو بھلائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں، تو پھر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے سماج، ایسے معاشرے کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب نہ اس کے اوپر نازل ہو جائے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر سماج اور معاشرہ شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، برائیوں میں، فحاشیت میں لت پت رہا تو عذاب کے ساتھ ساتھ عذاب آئے گا، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، اور مسلمان مشکلات کا شکار ہوگا۔ ایسی حالت میں اللہ سے دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سماج اور معاشرے کو برائیوں سے، شرک سے، بدعات سے، فحاشیت سے پاک رکھیں۔ اس کے لیے ایک جماعت بنائیں، ایک گروہ رہے جو بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں تو نیک ہوں، میں تو اچھا ہوں، میں تو برائیوں سے دور ہوں، میں تو شرک سے، بدعات سے پاک ہوں، مگر دوسرے کو اس سے روکتا نہیں، توحید کی طرف، سنت کی طرف دعوت نہیں دیتا، بھلائی کا حکم نہیں دیتا، تو کوئی فائدہ نہیں، ساتھ میں وہ بھی اس عذاب کا مستحق ہوگا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا، مگر اس کی بھی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کو، یعنی بھلائی کے کام کو کرنے اور برائی سے روکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی رحمت ہمارے سروں پر سایہ فگن رکھے۔